دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے جو آپ کے مدنی مذاکروں سے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی پروگرام میں موجود ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی جن سے رہنمائی کی بہترین باتیں سنتے ہیں، ایسی باتیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا لاہے عمل بنا لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ آج انسان مشینی دور سے گزر رہا ہے، انسان نے بہت ساری اپنی سہولیات کے لیے مشینیں تو بنانی ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ شاید وہ ان مشینوں کے ساتھ رہ رہ کر خود بھی گویا مشین بنتا چلا جا رہا ہے، اور اپنی زندگی کا ایک توازن، ایک نظم و ضبط کھوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ سہولیات کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یا سہولیات کے لیے مشینیں تو بنائی تھی پر وہ سہولیات اس طرح سے فیل نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے، یہ مدنی چینل ہے، اس پر اس طرح کے پروگرام آتے ہیں، ایسی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی اس زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرے کہ یہ زندگی اس کے لیے پرسکون ہو جائے۔ تو آئیے آج چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف، اور اپنے اس پاکیزہ زندگی پروگرام میں دیکھتے ہیں وہ آج کس بات سے متعلق ہمیں مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ دعائیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں آج حضور؟ آج تو گھر گھر کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر، گھر گھر کا یا پل پل کا مسئلہ کہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ یعنی اللہ پاک فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کے تحت بہت ساری مدنی پھول مختلف مفسرین نے، علماء نے بیان کیے۔ علماء کرام فضول خرچی کی مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ سب مال خرچ کر ڈالا اور گھر والوں کو کچھ نہ دیا، خود فقیر بن گیا، تو یہ بھی بیجا خرچ ہے۔ یعنی وہ جو فضول خرچ، اسے بیجا خرچ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی بیجا خرچ میں شمار کیا جائے گا۔ اس طرح خرچ کرنا جس کو شریعت نے منع کیا، یہ اسی میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دینے سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بیجا خرچ اور اسراف، یعنی آپ زکوٰۃ پہ تو خرچ نہیں کر رہے، وہ پیسے آپ کہیں اور خرچ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کا ایسا خرچ ہے جو شریعت نے لازم کیا ہو، صدقہ فطر ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عشر ہو، جو زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں، تو جہاں جہاں پر وہ حج کے اندر آپ سمجھے جنایات ہوتی ہیں، اس میں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی حج میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کے کفارے ہوتے ہیں، پے کرنا پڑتا ہے، قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے، کئی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر شریعت نے خرچ کرنے کا کہا ہے۔ اب اگر آپ پر یہ لازم ہے، یہ چھوڑ دیا، دوسری طرف خرچ کر رہے ہیں، تو یہ چیز بیجا خرچ ہے، اسراف میں داخل ہے، علماء نے بیان کیا۔ ایک اور بات بیان ہوئی، اللہ پاک کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ تھوڑا سا بھی ہو تو اسراف ہے، یعنی یہاں مراد گناہ میں خرچ کرنا ہے۔ گناہ کے اندر تھوڑا سا مال خرچ بھی کیا ہو، آپ نے بہت سارا مال صدقہ کیا، زکوٰۃ، جتنے آپ کو ہیڈز گنائے تھے، جتنے عنوان آپ کو گنائے تھے، آپ کی جو جو شرعی طور پر لائبلٹی بن رہی تھی، رسپانسبلٹی بن رہی تھی، سب جگہ آپ نے خرچ کر دیا، بلکہ آپ نے صدقہ بھی کیا، آپ نے خیرات بھی کیا، آپ نے محفل بھی کی، فقیروں کو بھی دیا،
سب کچھ کیا، مگر ساتھ کیا کیا؟ آپ نے تھوڑا سا گناہ پہ خرچ کیا۔ تو یہ جو تھوڑا سا خرچ ہے نا، یہ سارا کام کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا خرچ، یہ اسراف میں داخل ہے۔ صحیح۔ ایک اور بات بیان کی گئی، اللہ پاک کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے۔ اور پہاڑ پر یہاں مثال دی گئی ہے ابو قبیس، مکے کا پہاڑ ہے یہ، مکے شریف کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور اس میں ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا مزار فائز الانوار بھی ہے۔ تو اب یہ اس پہاڑ کی مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے، یا کوئی پہاڑ ہم سمجھ لیں ایک پہاڑ برابر سونا، اور اس تمام کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور ایک درہم خرچ کیا گناہوں میں تو وہ اسراف ہے۔ اللہ ایک پہاڑ آپ نے خرچ کیا، صحیح، مگر اس کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی رضا تھی، تو یہ پورا پہاڑ جتنا سونا آپ نے خرچ کر دیا بڑا اچھا کام ہے، اور ایک دینار، ایک روپیہ، روپلی جو بولیں آپ، گناہ میں خرچ کیا تو یہ اسراف ہے۔ صحیح۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یعنی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسراف، بے جا خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا۔ اور یہ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس میں سے شاید ایک بڑی تعداد اس سے اتفاق کرے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فضول خرچی، بے جا خرچ کرنا بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شاید اسی فضول خرچی کا سبب ہے، یا یہ فضول خرچی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مہنگائی کا اور اپنی ضروریات پورا نہ ہونے کا شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں خرچ نہ کرنا ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب یہاں پر کیسے خرچ کریں، کہاں سے پیسہ آئے، کہاں سے یہ مسائل حل ہوں۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہم نے خود کو مسائل میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اتنے مسائل کہاں سے آ گئے۔ تو الحمدللہ اسلام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسراف ہے کیا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت وضاحت کی گئی کہ کس معاملے میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور کہاں خرچ کرتے چلے جانا، چاہے بہت زیادہ بھی خرچ کیا جا رہا ہو، وہ اسراف نہیں ہے۔ آئیے اس سے متعلق مزید باتیں سیکھتے ہیں۔ یا ایک بہت پیاری بات اس جگہ پر جو ہماری وضاحتیں ہوئی نا اس میں ہے، اتنا خرچ کر دینا، اگرچہ نفلی صدقے میں بھی آپ ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ گھر والے بھوکے رہ گئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ مسجد کو دے رہے ہیں تو مدرسے کو دے رہے ہیں، اسلام میں اس کی پذیرائی نہیں ہے صحیح کہ گھر والوں کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں اس کی کچھ صورتیں ہیں، گھر والے ایسے ہیں اور پورا گھروں کا گھرانہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہے، رائے خدا میں دیا تو سب صبر کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مال لے کر آ گئے کہ ان پر جو نفقے وغیرہ کی ذمہ داری ہے اس کے تعلق سے جو خاندان ہے وہ بالکل اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا ثبوت دیتا ہے، وہ والا معاملہ ایک الگ ہے۔ لیکن نارمل ہماری جیسے لوگوں کی کنڈیشن ہے تو اس میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ اولاد چیخ رہی ہو، رو رہی ہو، اور آپ نے سارا مال صدقہ خیرات کر دیا، تو اس کی بھی حوصلہ افزائی شریعت نے نہیں کی ہے، ایز پر کنڈیشن ہے یہ معاملہ۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہے حدیث پاک میں بیان کی گئی جس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن انسان کی قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ مال کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو کمانے میں تو ایک الگ ٹاپک ہے، ہمارا ٹاپک ہے خرچ کرنے کے تعلق سے۔ تو اگر یہ مال اسراف کے ساتھ خرچ ہوتا ہے تو بندے کو اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال ہمارا ہے، کمایا ہے ہم نے محنت سے، چلے حلال ذریعے سے کمایا ہے، اس کے باوجود جب ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ اچھا جناب، آپ نے کمایا تھا، محنت سے کماتے، ظاہر سی بات ہے، پسینہ نکلا تھا آپ کا، نہ پودا نکلتا ہے کوئی پیسوں کا، نہ آسمان سے گرتے۔ ٹھیک ہے جی، پسینہ بھی آپ کا اگر نکلا ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ سے آپ نے محنت بھی کی ہو، پاؤں سے آپ چلے بھی ہوں، موٹر سائیکل کی بائک پر کک بھی ماری ہو، اس کے اندر جیب سے پیٹرول بھی ڈلوایا ہو،
پھر آ کر آپ نے پارکنگ پہ یا کہیں پر موٹر سائیکل لگائی ہو، اس کا سائڈ لاک لگایا ہو، 8-10 گھنٹے بیٹھے ہوں، اپنے باس کی 2-4 باتیں سنی ہوں، اس کے بعد مہینے کے آخر میں آپ کو سیلری ملی ہے، اتنی محنت سے مشقت سے آپ نے یہ کام کیا ہے. لیکن ایک بات بتائیے، آپ کو جو اس نے سیلری دی وہ آپ کے گھر کی وجہ سے دی ہے یا اس کا کام کرنے کی وجہ سے کی دی ہے؟ کام کرنے کی وجہ سے دی ہے نا. آپ میں کوئی صلاحیت ہے، جس صلاحیت کا فائدہ کوئی سامنے والی پارٹی، آپ کا باس، کوئی آپ کا انسٹیٹیوٹ، کوئی آپ کا ادارہ، کوئی بھی جگہ آپ سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. اچھا، وہ آپ سے جو اس کو ارننگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ بینیفیشل ہے، وہ اس کے عوض میں آپ کو سیلری دیتا ہے. تو یہ بتائیے صلاحیت بائی بورن آپ میں کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی، آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ صلاحیت آپ کو کس نے دی؟ طاقت آپ کو کس نے دی؟ آپ کے لیے راہیں ہموار کس نے کی؟ کیا بہت سارے پڑھے لکھے ایسے نہیں ہوتے جو بے روزگار ہوتے ہیں؟ بعض جگہ چانس کی بات ہوتی ہے. دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، دوسری جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے شہر میں استعمال ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایسے سورسز نہیں ہے دوسرے شہر میں جا سکے، تو وہ یہاں پر کسی اور جگہ پر ہے، مگر صلاحیت اس کی یہ ہے کہ دوسری جگہ جائے تو زیادہ وہ ارن بھی کر سکتا ہے اور اس کے فوائد بھی اسے حاصل ہو سکتے ہیں. تو چانس، صلاحیت، طاقت، راہوں کا ہموار ہونا، یہ سارے عوامل تھے تو رزلٹ یہ تھا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آن لائن کر دی گئی آپ کی سیلری. تو اتنی ساری چیزیں تھیں تو یہ رزلٹ ملا ہے حضرت. تو جس رب نے یوں آپ پر کرم کیا، یوں آپ پر فضل کیا، یوں آپ پر عنایت کی، یوں آپ کو اس طرح رقم اللہ پاک کی طرف سے ملی جو اس کا سبب بنا، وہ جس نے آپ کو یہ دیا ہے اسی نے حکم دیا ہے، اسی نے نافذ کیا ہے، اسی کی تعلیمات نے ہمیں اس چیز کو بتایا ہے کہ یہ رقم اسراف میں خرچ نہیں کرنی، ضائع نہیں کرنی. اور آپ خود دیکھیں، آپ جو رقم ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اس کا نقصان بھی معاشرے پر ہے. آپ معاشرے کے ایک بہت بڑے نقصان، مثال کے طور پہ پیسے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہو اور کہیں کہ ہمارے پیسے ہم شراب پیئیں گے، تو شراب پیئیں گے، آپ شراب کی سیل بڑھائیں گے، شراب کی ڈیمانڈ بڑھائیں گے، لوگ شراب کی طرف آئیں گے. شراب کی طرف جانے کے بعد جو آپ کی صحت کا نقصان، لوگوں کا نقصان، معاشرے کا نقصان، حیا کا نقصان، عقل کا نقصان، سارے دروازے شریعت نے بند کر دیے. کیا کہا کہ بھئی آپ نے اس جگہ پر خرچ نہیں کرنا. تو اللہ پاک کا احسان آپ پر ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو اسراف سے روکا تو آپ پر کرم فرمایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید بہت سارے جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات اس میں آ جاتے ہیں. جو بات ہوئی نہیں کہ جناب میں نے اتنی محنت سے کمایا، اب اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے یار، انجوائے بھی نہیں کر سکتے، اور جہاں ہمارا دل چاہ رہا ہے وہاں ہم اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتے. تو پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جس صلاحیت کی بنا پر آپ نے یہ مال کمایا ہے، یہ ارننگ کی ہے، وہ آپ کو اللہ پاک نے دی ہے. اور ہمارا سب کا عقیدہ ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی. تو اب اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے تو اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو اسراف میں خرچ نہیں کرنا. اسراف یہاں سمجھنا ضروری ہے، اپنی خواہش کو پورا کر لینا ہر صورت میں اسراف نہیں بنتا، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جو اسراف میں ہوتی ہیں، اسراف میں داخل ہوتی ہیں، اور یہ اسراف کرنا یہ ہمارے لیے اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوا کرتا ہے، جس کی مثالیں بھی دی گئیں. اور اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آج ایک طبقہ ہے، ایک تعداد ہے جن کے پاس بہت مال ہے، لیکن وہ مال کو فضولیات میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو سسک رہا ہوتا ہے، جو کوڑی کوڑی کو محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہم دیکھتے ہی ہیں. معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا طبقہ چوری کی طرف، ڈاکہ زنی کی طرف اور برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. پھر یہ جو ہے وہ جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بات وہیں آ جائے گی کہ ہم اگر اللہ پاک کے دیے گئے احکامات پر عمل کریں تو ہمارا معاشرے میں ایک توازن آ جائے گا اور سب انشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے. جی حضور. جی، حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ وضو فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی گئی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ اللہ، وضو میں اسراف؟ نہیں، صرف وضو میں اسراف کی بات نہیں ہوئی، اچھا، وضو میں اسراف ہے یہ تو فرمایا ہی ہے، اگرچہ جاری نہر پر ہو، یعنی یوں سمجھے نا کہ ایک بندہ کامن سینس سے بہت چیزیں سوچے، بھائی جاری نہر ہے، اتنا پانی ہے، پانی ہے، اور اگر اس نے ایک شخص نے زیادہ پانی یوز کر لیا تو کون سی بری بات ہے؟ صحیح۔ تو اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے معنی اس حدیث کے بیان کیے، مختلف جگہوں پر آپ نے مدنی پھول دیے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہوئے پانی آپ نے استعمال کیا 3 سے زیادہ مرتبہ، کہ سنت ادا ہی 3 سے زیادہ مرتبہ میں ہوگی، تو اب یہ اس نیت کی وجہ سے زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے، یہ نیت جو ہے گناہ بری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نہر نہیں، سمندر میں ایک چلو نہیں بلکہ ایک قطرہ بھی ہو تب بھی اس نیت سے زیادہ استعمال کرنا گناہ ہے۔ ایک تو یہ معنی بیان کیا، اور پھر فرماتے ہیں ایسے بھی بیان کیا کہ بھئی کوئی صحیح مقصد ہے، آپ نے زیادہ پانی لیا، گرمی تھی، آپ نے دور کرنے کے لیے پانی زیادہ چہرے پر ڈالا، بار بار ڈالا، تو اب یہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ دانت میں چھالیاں وغیرہ تھی، پھنسی ہوئی تھی، بار بار کلی کر رہے ہیں، 3 5 7 10 15، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ ذرہ نکالنا ہوگا۔ اور 3 سے زیادہ مرتبہ اس طرح پانی استعمال کیا کہ پانی ہو ہی گیا ضائع، یعنی نہر کا ہی پانی تھا، باہر نکال کر ضائع ہی کر دیا، کوئی جگہ پر استعمال نہ ہو، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں کہ پانی جب ضائع ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ صحیح۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ضائع نہ ہو، اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ مثلا آپ نے پانی تو زیادہ لیا ہے وضو کرنے کے اندر، مگر زیادہ پانی لینے کے بعد یہ ہے کہ وہ پانی کہیں اور استعمال ہوا، یعنی 3 مرتبہ دھونے کی جگہ 4 مرتبہ دھو رہے ہیں، مگر مقصد یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے نا اس پہ پانی ویسے ہی ڈالنا تھا، گرمی ہے ٹھنڈے ہی ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ خلاف ادب تو ہے، عادت بنائے مکروہ تنزیہی ہو جائے گا اس طرح کا کام کرنے کا، مگر اسے گناہ نہیں کہیں گے کہ پانی ضائع نہیں ہوا۔ یہ اتنی لمبی ڈیٹیل تو ہے وضو کے تعلق سے، ٹھیک ہے، مگر یہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے تھوڑے سے پانی کا کتنا تحفظ کیا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور کیا جائے۔ اگر بندہ اپنے رقم جو خرچ کر رہا ہے اس کے بارے میں غور کر رہا ہو، اس کی ضرورت ہے یا نہیں، یا کیا کر رہا ہے، تو وہ شخص جب ان چیزوں کو غور کرنا شروع کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، مگر پہلے ہم اسراف کو اچھے انداز سے سمجھ لیں۔ اس کے لیے امیر سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ اس قدر خرچ کرتے ہیں کہ اسراف لگتا ہے، اسراف کیا ہے اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ اگر ایسا خرچ کرتا ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے تب تو اسراف ہے، اور جو گناہ پر خرچ کیا جائے اصل وہ اسراف ناجائز ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ اب کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے اس کو اسراف تو نہیں کہیں گے نا، اچھے کام میں زیادہ خرچ کرتا ہے اسراف کیسے کہیں گے؟ کہ جہاں مطلب اس کو چندہ دینا چاہیے تھا 12,000، اب اس نے اٹھا کر مسجد کو 1,12,000 دے دیے، جہاں خرچہ کر ڈالا، اسراف تو نہیں ہے نا۔ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں، اور لا اسراف فی الخیر، بھلائی میں کوئی اسراف نہیں۔ تو اب یہ کہ وہ کس طرح کا خرچہ کرتا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسراف اصل میں ہے کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے اسراف کے حکم لگاتے رہے کسی پہ کہ جناب یہ تو بہت زیادہ خرچ کر دیا، یہ فضول خرچی کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہیں پہ واقعی اسراف ہو رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہو نہیں جناب یہ تو اسراف یا فضول خرچی نہیں ہو رہی۔ تو حضور مزید کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، اسراف کے بارے میں یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے، جس جگہ خرچ کرنا شرعاً یا مروت کے مطابق منع ہو، صحیح، شریعت اسلامیہ نے جیسے گناہ پر خرچ کرنے کو منع کر دیا، اسی طرح مروت کے خلاف کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، بچے تنگ ہیں، لیکن آپ اجنبی دوستوں میں بیٹھے ہوئے اڑا رہے ہیں پیسے، اللہ،
اور بچوں کو ضرورت ہے، اس کی دوائی لانی ہے، اس کا کوئی کام کرنا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور سب پر اڑائی جا رہے ہیں۔ بال بچوں کی ضروریات کو چھوڑ کر اجنبی دوستوں کو فوقیت دینا یہ خلاف مروت۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا، کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ بچوں کی دوائی کی فکر نہیں ہے اور تھوڑے سے پیسے ملے تھے اس نے ادھر جا کر وہ دعوت میں لگا دیا تو دوستوں کے ساتھ کھانے پینے چلے گئے، یہ والی چیز جو ہے مروت کے خلاف ہے۔ تو ایسی چیزیں کرنا، خلاف شرع خرچ کرنا، مروت کے خلاف خرچ کر دینا، اسے اسراف کہا گیا ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ دو صورتوں میں، نمبر ایک گناہ میں خرچ کرنا، بظاہر پیسے ضائع نہیں ہوئے، کسی نے جا کر ٹکٹ لی سینما کی اور جا کر فلم دیکھ لی، بھائی اس نے ٹکٹ لی اور دیکھ بھی لی، پیسے ضائع تھوڑی کہ مزہ اڑایا اس نے مثال، لیکن کام کیا تھا؟ گناہ کا۔ تو یہ پیسے جو ہیں یہ اڑائے ہی ہیں، اس نے ضائع ہی کیے، اور ضائع ہی نہیں کیے بلکہ اپنی آخرت کے لیے وبال بھی جمع کیا اس نے، کیونکہ ناجائز میں خرچ کر دیے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ وہ مال ضائع ہو جائے، کوئی مقصد ہی نہیں ہوا، آپ نے پیسہ تو خرچ کیا تھا، مال ضائع کر دیا۔ آپ لائے تو تھے کیک لائے تھے، سب نے کھایا، آدھا گرایا، باقی بچ گیا، فرض کریں ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ کوئی بھی چیز تھی، اب کھانے کے اندر بہت ساری چیزیں ویسٹ ہو جاتی ہیں نا، کھانا لے کر آئے، دعوتیں کی، تو کیا برا حال ہوتا ہے ہمارے ہاں کی دعوتوں کا، تو وہ کھانا اس کی قیمت بنتی ہے، اس کو آپ نے ویسٹ کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو مال کا ضائع کرنے کا جو صورتحال ہے، بھئی دعوت کرنا اچھی بات تھی، مہمانوں کو آپ نے مہمان نوازی کی، رشتہ داروں کی صلہ رحمی کی، دوستوں کی آپ نے خیر خواہی کی، جاننے والوں کی آپ نے عزت کی، ان کو کھلایا، یہ آپ نے کام اچھا کیا، اچھی نیت سے ثواب کا کام ہے۔ بھئی کوئی ہے ارب پتی آدمی، کروڑ پتی آدمی، لاکھوں کو کھلا دے، ہزاروں کو کھلا دے، دعوت کر دے شادی کی اور خوش ہے اس کام کے اندر کہ بھئی میری خوشی میں سب کو آنا چاہیے، تو اب وہ ایک شخص کا اس طرح کا ذہن ہے اور ایسا خرچہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کھانا ضائع نہیں ہو، آپ نے 15 آئٹم بنا دی ہو یا 50 آئٹم بنا دے، مگر جو آئٹم بنے تھے وہ یوز ہو، ضائع نہ ہو، لوگوں کے آگے اس طرح سرو کیے جائیں، جو بچ گئے ہیں فریش کھانا اس کو الگ کیا جائے، کچھ اور چیزیں جو پلیٹوں میں بچی ہوئی ہیں اس کو اس طرح ضائع نہ کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بھائی پلیٹوں کا بچا ہوا کھانا غریب لوگ بھی تو لے ہی لیتے ہیں نا، تو آپ پھینکنے کی جگہ غریبوں کو دینے کا کچھ انتظام کرتے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے ایک بات جو سمجھ میں آئی، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کیجئے گا، ہمارے لیے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کا ہوگا، کہ فضول خرچی یا اسراف جو گناہ کی صورت بنتی ہے وہ وہی ہے کہ یا تو پیسہ گناہ کے کام میں خرچ کیا سیدھا یا جو ہے پیسہ بالکل ضائع ہو گیا۔ جیسے آپ نے مثالیں بھی دی کہ کیک ہے آپ نے منگایا، اب اس میں کچھ بچا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اب یہ گناہ کی صورت ہوگی یہاں سے۔ اور آپ نے اور بھی مثالیں دی کہ آپ نے 15 آئٹم بنا لیے، 50 آئٹم بنا لیے، اب وہ بنانا صحیح ہے لیکن اگر اس میں سے کچھ ضائع کریں گے، پھینک دیں گے نرا، بس فضول بالکل ضائع ہو گیا کچرا کنڈی میں، وہ گناہ ہوگا۔ یہ 50 آئٹم بنانا گناہ نہیں ہے یا اسراف نہیں ہے، اس کو فضول خرچی نہیں کہہ سکتے، یا کیک منگانا یا اچھا کیک بنانا اور یہ ساری سیلیبریشن کرنا، یہ مطلقاً ہم اس کو اسراف یا گناہ نہیں کہہ سکتے جب ضائع ہوگا۔ جب اسی لیے جیسے ہماری بات بھی ہوئی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جس کو کہتے ہیں خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں یا تفریح کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا دل چاہتا ہے اچھے سے گھر میں رہیں یا اچھا کھانا کھائیں، تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اسراف ہے۔ اگر وہ اچھے گھر میں کوئی رہ رہا ہے اور بڑا سہولیات والا گھر ہے تو اس کو ہم اسراف تو نہیں کہہ سکتے، اگر اس کی ضرورت کا ہے۔ یہاں تو ایک اور چیز آ جاتی ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، ایک شخص نے پیسہ زیادہ اچھے کپڑے پہنے، نیت یہ ہو کہ اللہ پاک نے جو نعمت مجھ پر کی ہے، مجھے اللہ پاک نے کشادگی دی ہے، وسعت دی ہے، پیسہ زیادہ دیا ہے، تو میرے جسم سے اللہ پاک کی نعمتوں کا اظہار ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر وہ اچھا پہنتا ہے تو پہن سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا معاملہ ہے کہ اگر وہ نعمت کے اظہار کی نیت رکھتا ہے تب بھی گھر کے اندر یہ کہ بھائی سہولت ہوگی تو میری زندگی آرام سے گزرے گی، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا بھائی میں نماز دیگر چیزیں، مثلا بھائی میں اے سی روم میں نماز پڑھنے کا عادی ہے، مسجد بھی جاتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لیکن سنت نفل گھر پر آ کر پڑھ رہے ہیں اور اے سی کھول کر ہی پڑھتے ہیں،
حالانکہ گھر کے اندر سہولیت ہے تو اس سے دل لگتا ہے. بھئی آپ کی عبادت کے لیے یا آپ اچھے انداز سے سو لیتے ہیں, اچھے انداز سے کھا لیتے ہیں, تو آپ نمازیں باقاعدہ سے پڑھ لیتے ہیں, پراپر انداز سے ٹائم دے دیتے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی سہولت لے لی ہے تو اس کا نتیجہ یہ, اب گھر کے اندر سہولت یہ ہے, LCD لگی ہوئی ہے کہ بھئی ہم نے اچھے انداز سے گانے سننے ہیں تو فلمیں دیکھنی ہیں تو یہ کرنا ہے, تو لازمی بات ہے یہ چیز آپ کا جو ہے خلاصہ یہی ہوا کہ آرام اور آسائش کے لیے خرچ کرنا مطلقاً اسراف یا گناہ نہیں ہوتا. جی ایسا نہیں ہے. تو اس میں لیکن شریعت میں اس کی ایسی ترغیب اور حوصلہ افزائی بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام سارے کریں تو اچھے پہنے اور فلاں چیز بھی کہیں. سادگی کی شریعت اسلامیہ نے ترغیب دلائی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی بھری زندگی ہے, وہ چیز الگ ہے. یعنی دو باتیں ہو گئی یہاں پر. دوسرے نے فیسلٹی اون کی ہے تو ہم بدگمانی نہ کریں, ہم اس پہ حکم نہ لگائیں یہ فضول خرچ ہے, اور لگا سکتے بھی نہیں ہیں, اگرچہ خدا نہ خواستہ اس نے غلط نیت سے ہی کام کیا ہو, لیکن ہم لگا ہی نہیں سکتے, شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی, بدگمانی کے اندر چلے جائیں گے. تو دوسرا جو کر رہا ہے وہ اس چیز پر آپ نہ رہیں, اور آپ کی اپنی پوزیشن سادگی کی طرف ہونی چاہیے, فیسلٹی کم سے کم لینے کی آپ کی سوچ ہونی چاہیے. شریعت میں اس کی پذیرائی ہے, لیکن دوسرے نے اگر فیسلٹی لی ہے تو اس پر گن تاننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں کچھ اسراف کی مثالیں مزید آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے سے بتاؤں گا. امیر اہل سنت دی بارگاہ چ سوال ہے کہ اج کل ہر طرف پاون ہوئے یا کھاون ہوئے یا کوئی بھی چیز ہوئے ڈٹھا ویندے کہ اون وچ اسراف یعنی فضول خرچی پاتی ویندے, ایندے کنے بچن دا ذہن کیویں بنایا ونجے, کچھ مدنی پھول ارشاد فرماؤ. تو یہ تو حقیقت ہے کہ ہر چیز میں اسراف تو ہو ہی رہا ہے کم و بیش. ہر چیز میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اسراف نہ ہو, یعنی وہ اسراف حرام ہے جس میں مال ضائع ہو, مال ضائع کرنا حرام ہے, یہ بھی خیال رکھیے گا. بعض اسراف مکروہ بھی ہوتے ہیں, مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں, ناپسندیدہ ہوتے ہیں, لیکن جن میں مال ضائع ہوتا تو ہمارے جو اسراف ہے نا مال ضائع ہونے والا اسراف ہے, مال بہت ضائع ہوگا. بجلی بھی بلا ضرورت, بتیاں, پنکھے, AC چل رہے ہوتے, پرواہ نہیں ہوتی, چھوڑ کے چلے جاتے, لاکھ سمجھاؤ سیریس نہیں لیتے, اور یہ چل رہے ہوتے ہیں. مسجدوں میں بھی یہی حالت ہوتی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مسجدوں میں اسراف ہوتا ہوگا. خادم صاحبان جو ہیں یہ بھی توجہ رکھیں, نمازی بھی, خصوصاً انتظامیہ, کیونکہ عام آدمی اگر بتی پنکھے بند کرے, مسجد کے فضول چل رہے ہوں, دیکھیں کوئی بھی نمازی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ خادم لڑائی کر دے, ہو سکتا ہے کوئی مطلب ناخوشگوار بات پیش آئے تو وہ ڈرے گا. تو اس لیے وہ سب کو احتیاط کرنی ہے, گھر ہو, مسجد ہو, دکان ہو, بلا ضرورت ایک بلب بھی نہ جلے, ضرورت ہے تو 100 بلب جلائیں. بتیاں چھوڑ کے مطلب لوگ چلے آتے ہیں, جل رہی ہوتی ہے. کھانا اتنا گراتے ہیں کہ خدا کی پناہ, دسترخوان میں کھانا گرا, اب ٹھیک ہے کھا لینا فضیلت رکھتا ہے, اس کا ثواب ہے, میں نہیں کھانا چاہتا تو کم از کم یہ کہ بلیوں کو کھلا دے, مرغیوں کو کھلا دے, چڑیوں کو کھلا دے, گائے کو کھلا دے, بکریوں کو کھلا دے, کسی کے پیٹ میں جائے, بھلے جانور کے پیٹ میں جائے, کھلا دے, مطلب تو بھی حرج نہیں ہے. اب یہ کھانے کے دانے ہیں, روٹی کے ٹکڑے ہیں, یہ جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا, کچرا کنڈی میں ڈال دیا, تو یہ نہیں ٹھیک. اگر وہ کھانا ایسا ہے, فریش ہے, کھانے کے قابل ہے, تو یہ گناہ ہے. یہ ڈال پھینکنا, جا کر پھینک دیتے ہیں, روٹیوں کے تھپے پھینک دیتے ہیں, سالن پھینک دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں. اب تو برتن پھینک دیتے ہیں, برتن دیکھے میں نے پھینکے ہوئے. پہلے تو میں سمجھے غلطی سے آ گیا ہوگا, یہ چمچ پڑا ہوا, یہ پلیٹ پڑی. اب ذہن بنا کہ نہیں, پھینک دیتے ہیں. نئے برتن لیتے ہیں, اس کو کھا کر کے کچرا کنڈی. کپڑے بس کچرا کنڈی, اور میں نے لمبے کرتے اور یہ دیکھے ہوئے, کھانے سے بھرے ہوئے برتن, کباب, سموسے, پھل دیکھیں, پھل آپ کو تعجب ہوگا. پھل تو یہ تھوڑا جھری پڑ جاتی ہوگی, یہ سمجھتے ہوں گے خراب ہو گیا, پھینک دیا. کیلا بیچارہ بڑا مظلوم, تھوڑا نرم پڑ گیا تو پھینک دیا. یا کوئی تھوڑا سمجھدار ہے, آدھا اودا, تو وہ آدھا اودا کیلا پھینکے گا, آدھا اودا کھا لے گا. کیلا ہوا, ہر پھل مظلوم ہے, ہر سبزی مظلوم ہے. اتنا بیچارے کو مطلب یہ کاٹ کوٹ کر کے اندر کے, جیسے اب کدو شریف ہے یا شملہ مرچ ہے, تو کریلا
है, तो ये चीजें भी क्या इनके अंदर से फेंक देंगे, ऊपर से इसको गंजा करेंगे सही का, और बस वो विटामिन भी मूंड डालते फेंक देते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अमीरा अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत सारी ऐसी सूरतों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जहां शायद हमारी तवज्जो होती नहीं है और हम तवज्जो ना होने की वजह से इसराफ करते चले जा रहे होते हैं। तो आज से नियत कर लीजिए और गौर कीजिए कि हम कहाँ कहाँ इसराफ कर रहे होते हैं, चीज़ों को ज़ाया कर रहे होते हैं। कुछ मिसालें दी गई हैं, आइए मज़ीद मुबल्लिग़ दावत इस्लामी की तरफ चलते हैं और मज़ीद कुछ मिसालों से बात को समझते हैं। देखिए, मिसालें तो खाने के ताल्लुक से अच्छी दी गई। बहार शरीयत के अंदर रोटी है, उसके किनारे जो है वो छोड़ दें, बीच का खा लिया और वो ज़ाया हो गया। इस तरह की मिसालें भी दी हैं इसराफ के ताल्लुक से। बल्कि ये तक लिखा है कि जो चुल्लू में पानी लेते हैं उसका भी अंदाज़ा रखना चाहिए। नाक में पानी डालने के लिए आधा चुल्लू काफ़ी है और पूरा चुल्लू ना ले, वरना इसराफ होगा कि वेस्ट होगा पानी। पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक तो आपने जैसे खुशी की बात की थी ना, उसकी भी एक मिसाल है कि खुशी में सब कुछ किया, सब चीज़ें नहीं, दावत आप करें सही, लेकिन अब ये कि आप खुशी के अंदर फायरिंग शुरू कर दें, आप आतिशबाजी कर दें, तो आला हज़रत ने आतिशबाजी को, इस तरह की आतिशबाजी को हराम लिखा है और माल का ज़ाया करना इसराफ करार दिया है। और इसमें कई बातें और चीज़ें भी होती हैं। शुरू में आपको दो मिसालें दी हैं। गुनाह के मामले के अंदर खर्च करना ये भी इसराफ है और मुरव्वत के खिलाफ खर्च करना ये भी इसराफ है। लेकिन अब ये कि जो गुनाह के मामले में खर्च करना ये तो गुनाहों भरा ही इसराफ है। सही, और अगर खिलाफे मुरव्वत खर्च करे तो ये मकरूह तंजीही फरमाया है। हाँ, अगर ये कि बाल बच्चों पर ऐसा खर्च नहीं करता कि जो खर्च करना वाजिब है, सही, तो अब ये गुनाहों की सूरत बन सकेगी इसके अंदर। ठीक है। ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है और वो यही है, ला खैर फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर। तो अब अगर खर्च हो, कुरान खानी पर खर्च हो, मस्जिद बनाने पर खर्च हो, मदरसा पर खर्च हो, इसी तरह हम मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक के जिक्र की महफिल के लिए खर्च करें या नात शरीफ की महफिल के लिए खर्च करें, तो अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए खर्च करना ये कार सवाब है। ज्यादा कर दिया जाए तो इस पे कोई हरज नहीं। हाँ, जो शरीयत के दायरे कार है उसके मुताबिक ही खर्च होगा। खर्च करते हुए आपने रोड ही इतना घेर लिया कि ट्रैफिक का मामला ही रुक गया, फुला चीज कर दी, तो ये सारी बातें इंसान को सोचनी होंगी। तो खर्च जरूर किया जाए, ज्यादा भी किया जाए, तो जितना खर्च किया जाए खैर में कम है, मगर लोगों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। शरीयत इस्लामिया के उसूल के मुताबिक ये मामला होना चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ हमने कुछ समझने की कोशिश की कि इसराफ की क्या क्या सूरतें होती हैं, क्या मिसालें हैं और इसको किस अंदाज से देखना चाहिए। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि वो क्या असबाब हैं, वो रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इसराफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो हुजूर अगर कुछ रीज़न, कुछ असबाब भी बयान कर दें कि क्यों इसराफ होता है। देखिए, इसराफ लाज़मी बात है। सबसे पहली चीज़ तो है एक जहालत। एक चीज़ तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है, एक गुनाह है। पांच चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही होती, ये गुनाह है। तो अब जब जहालत होगी तो बंदा इसमें खर्च करेगा। ठीक है। दूसरा ना, इसमें एक उनसर एक तरह से कहना चाहिए तकब्बुर, वाहवा वगैरह, गफलत का भी ये भी होता है। क्योंकि मिसाल के तौर पे बड़ी दावत की है, अब दावत तो बड़ी कर दी, अब बड़ी के बाद उसको समेटना, तो खाने इसको संभालें, इस वाले खाने को इस तरह रखें, ये वाली चीज यूं गरीबों तक जाए, इसको यूं जमा कर दें, ये थोड़ा सा आप समझे ना ग्रास रूट लेवल का काम है। सही, थोड़ा बिछकर करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे होकर करना पड़ेगा। भाई ये सारे जितनी प्लेटों के अंदर खाने हैं इसको जमा करें, सारी बिरयानी ये वाले थैले के अंदर इधर डालिए, सालन ये जो प्लेटों का है, प्लेटों का सालन यहाँ रखें, प्लेटों में जो टुकड़े हैं रोटी के यहाँ रखें, फ्रेश यहाँ दें, फ्रेश यहाँ पर ले जाएं, ये वाला यूं करें। अब एक करोड़पति सेठ खड़े होकर शादी हॉल के एंड पर इस तरह करे, ये कैसे, मतलब वो पड़ता कैसे खाए? तो ये पड़ता खाना पड़ेगा ना।
اچھا آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کی ڈیوٹی دے دی، صحیح بھائی آپ نے اپنے کسی ملازمی کی ڈیوٹی دے دی صحیح کہ بھائی کھانا کچھ بھی ویسٹ ہونا چاہیے، مجھے بتانا کتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ چیز ہے یار، یہ فلاں ہے نا اس کے محلے پر یہ والا سالن اور یہ کھانا جو ہے نا وہاں بھیج دو، وہاں غریب لوگ رہتے ہیں، یہ لوگ کھا لیں گے، وہ تو خوشی سے ہی کھائیں گے نا بھائی، بے شک کہ وہ جو کھانا بچا ہے اس کے ٹکڑے بچے، وہ سالن بچے، وہ تو شاید عید کے دن بھی ایسا سالن نہیں کھاتے ہوں گے جو آپ کی دعوت کے اندر آ گئے، جو آئٹم آ گئے، جو میٹھا آ گیا، جو میٹھا ویسٹ کریں گے وہی میٹھا جمع شدہ پلیٹ والا آپ غریبوں کو دیں گے تو وہ غریب آپ کو پتہ نہیں کتنی دعائیں دیں گے اللہ اور کھانا ضائع ہونے سے بچے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان آخر کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ اسراف سے صحیح طور پر بچ سکے۔ صحیح سب سے پہلی چیز تو یہ اسباب تو دور کرنا ہے، تھوڑا سا سوچنے کی عادت بنا لی جائے۔ اب وضو کرنا ہے تو کس انداز سے کروں کہ پانی کم استعمال ہو، برتن ہے تو کتنا پانی یوز کیا جائے گا، اللہ کھلا چیز ہے کس طرح کیا جائے گا، یعنی جب تک آپ کو اس طرح نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پہ سیب کاٹنا ہے تو کس طرح کاٹا جائے گا، کپڑے دھونے تو ابھی رہ ہی گئے، اس پہ تو شاید نہروں کی نہریں بہ جاتی ہے، ہائے 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 کپڑے دھونا، کپڑے دھونا، کیا کیا چیزیں ہیں، لائٹ ہے، لائٹ کا استعمال ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ اگر پڑھا جائے نا بجلی کے استعمال کے مدنی پھول، وضو کا طریقہ، اس میں آپ نے کچھ چیزیں دی ہیں۔ اچھا یہ ہر چیز کی بات نہیں ہے، صحیح بات یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ذہن بنے تو وہ غور کرے گا، لائٹ چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے، دو کیوں چل رہی ہیں، ایک کیوں چل رہی ہے، میں واش روم جا رہا ہوں تو لائٹ بند کر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، فلاں چیز ہے کتنی ہوگی، کیا چیز ہوگی۔ اب یہاں پر مدنی چینل چل رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہمارے سب کچن کے اندر گھر والے ہیں تو باقی پورا گھر خالی ہے، اور دوسرا جو ڈائننگ روم کے اندر جو ہے وہ مدنی چینل چل رہا ہے، کسی کو آواز ہی نہیں آ رہی تو اس کو بند کر دیں۔ فلاں چیز ہے، یہ پنکھا ہے کیوں چلے گا، یہ اے سی کتنا چلے گا، ایون فریج ہے، کیا ہر موسم میں 24 آور ضروری ہے، اس کو آپ کچھ کم کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ سوچیں گے نہیں اس وقت تک ہوگا نہیں۔ صحیح جی، مدنی چینل کے ناظرین، اگر اسراف سے بچنا ہے اور ضرور بچنا چاہیے تو اس کے لیے کیا ہوگا، ذہن بنانا پڑے گا، اور میں عرض کروں گا اس ذہن بنانے کے لیے ایک ذہن بنانے والی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دامن تھام لیں۔ دامن کیسے تھامیں گے؟ آپ کے مدنی مذاکروں میں باقاعدگی سے شرکت کی نیت کر لیجئے، معمول بنا لیجئے، مدنی چینل کے ذریعے دیکھا کیجئے تو انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا، ایسی ایسی چیزوں کی طرف وہ آپ کی توجہ دلائیں گے کہ آپ سوچیں گے یار یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج تک ہم نے تو اس طرف توجہ نہیں کی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ذہن بنتا چلا جائے گا اور ہم اسراف سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دعا کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک ہیں سب پر نظر رحمت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسراف کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رضا کے مطابق مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔